السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین تفصیلات پاک بھارت جو ایک چلتا رہا ٹاکرا، اس کے بعد پہلی مرتبہ عمران خان سابق وزیر اعظم کی اڈیالہ جیل سے گفتگو سامنے آئی ہے۔ ایک اہم ترین بیان اس پوری جنگی صورتحال کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بیٹوں کا پہلی مرتبہ منظر عام کے اوپر آنا، ایک ایسا جذباتی انٹرویو جس میں باقاعدہ عمران خان کس حال میں جیل کے اندر موجود ہیں، عدالتیں کس طرح سے بہیو کر رہی ہیں، تمام تر چیزیں اور کچھ اہم اعلانات بھی علیمہ خان کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ زبیر علی خان کی خبر کے مطابق ایک بڑی رکاوٹ عمران خان کی پیرول کے اوپر رہائی، اور اس تمام تر سلسلے میں جو پچھلے ہفتے پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ شاید عمران خان کو پیرول پر رہا کر دیا جائے، اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ شخصیات نے بیٹھ کر بات بھی کی، لیکن کون اس میں رکاوٹ بنا، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حکومتی صحافی بھی ایک کچھ بتا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت جو اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو پچھلے دنوں آج نہیں چاہیے تھی، لیکن کیونکہ آج بھی پہلے تو باقاعدہ ٹرکس اور گاڑیاں کھڑی کر کے راستے کو بند کیا ہوا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، اور کچھ دیر انتظار کے بعد علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان کو ملاقات کی اجازت ملی۔ 3 وکیلوں کو بھی جن کے نام موجود تھے لسٹ میں، ان کو بھی آج ملاقات کی اجازت ملی۔ وہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، تو شکر الحمدللہ یہ لوگ گئے اندر، ملاقات ہوئی، زیادہ دیر نہیں ہوئی، فوراً ہی ملاقات ختم ہونے کا پتہ چلا، اور باہر آ کے علیمہ خان نے جو اعلان کیا، یہ ایک دور اندیشی کتنی دکھا رہا ہے اور کس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں۔ عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو علیمہ خان کوٹ کر رہی ہیں، قوم الرٹ اور متحد رہے، مودی انتقام لے گا۔ علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام پہنچا دیا، مزید کہا کہ سوشل میڈیا کا محاذ نوجوانوں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو مکمل ڈکٹیٹرشپ میں ڈال دیا گیا ہے، عدالتوں میں فرد واحد کا حکم چل رہا ہے، ججز کو سرکاری ملازم بنا کر عدلیہ کی آزادی اور پاور چھین لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئین ترمیم کی وجہ سے سویلنس کا ملٹری ٹرائل ممکن ہو پایا، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ سب سے سٹیٹمنٹ ہے کہ مودی انتقام لے گا، قوم متحد رہے، قوم جو ہے وہ تیار رہے، الرٹ رہی، یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ کل بھی جس طریقے سے مودی نے للکارنے کی پاکستان کو کوشش کی، جس طریقے سے اس سائیکوپاتھ نے جس طریقے کی اس کی گفتگو ہے، یعنی میرے خیال سے اس پر دنیا کو نوٹس لینا چاہیے۔ ایک نیوکلیر پاور، ایک ایسا ملک جو obviously ایک بڑھتی ہوئی اکانومی ہے، اس کے وزیر اعظم کو بڑے ایک نارمل دماغ والا ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے وہ شخص باتیں کرتا ہے، جس طریقے سے وہ نیوکلیر چلانے کی کبھی بات کر دیتا ہے، جس طریقے سے وہ یعنی اس کی جو نان سیریس قسم کی گفتگو ہے، کل اس کا تمام تر جو خطاب تھا وہ صرف RSS بیسڈ خطاب تھا، یعنی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اس میں کئی بھارت کی یہ جو جنگ کے حوالے سے نقصانات ہوئے یا اس کے حوالے سے کہ وہ فائدہ بھی بھارت کو ہوا، اس کو ایڈریس کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی، اس نے صرف اپنا ووٹ بینک واپس گین کرنے کی ایک کوشش کی۔ obviously تقریر سے نظر آ رہا تھا کس قدر فرسٹریشن ہے، لیکن دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کس مائنڈ سیٹ کا بندہ کس پوزیشن کے اوپر موجود ہے، اور افسوس کہ پاکستان میں اس کو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں، جواب نہیں اس کو دیا جا سکا۔ جس طریقے سے وہ کل بھی کیا تھا، اس نے ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کر لی ہے کہ جب بھی میرا دل کرے گا، یہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں دیکھوں گا، جب بھی کہ دہشت گردانہ کام ہو رہے ہیں یا کوئی دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹ سے، تو میں حملہ کروں گا۔ یعنی یہ دوبارہ یہ سٹیٹمنٹ استعمال کرنا، یعنی یہ کس طریقے سے اس کو مودی دوبارہ ایک نارمل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا جواب بھی پاکستان کی طرف سے کوئی دینے والا فی الوقت موجود نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کی دور اندیشی، انہوں نے آج جس طریقے سے خان صاحب کا پیغام باہر آیا ہے کہ آپ الرٹ رہیں، متحد رہیں، کیونکہ دوبارہ وہ کرے گا کچھ نہ کچھ۔ اچھا، اس حوالے سے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا، اور ہم اب زیادہ ڈریگ نہیں کر سکتے گفتگو، لیکن ظفر ہلالی صاحب بھی کچھ ٹویٹس کر رہے ہیں، فارمر ڈپلومیٹ ہیں، خبر ان کی کون سی انفارمیشن کے اوپر بیسڈ ہے وہ بڑا اہم ہے دیکھنا، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ پلینز جو ہے US کارگو پلینز اور کچھ ملٹری پلینز لینڈ کر رہے ہیں، اور بڑا ارجنٹ بیسس کے اوپر، بلکہ ابھی میں کہیں پڑھ رہی تھی S-500 میزلز بڑے ارجنٹ بیسس کے اوپر رشیا سے بھارت مانگ رہا ہے۔ تو کیونکہ دشمن شدید منافق ہے، کیونکہ منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو کیا یہ سب کچھ دوبارہ ری آرم، ری فورس اور ری الائن کرنے کے لیے بھارت نے ایک وقت گین کیا ہے؟ ظفر ہلالی صاحب تو اپنے ٹویٹس کے ذریعے یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے۔ بہرحال پہلے بھی کافر کو منہ کی کھانی پڑی، آگے بھی ایسے ہوگا۔ عمران خان کے بیٹوں کو منظر عام کے اوپر آنا پڑا، کاش اس کی نوبت نہ آتی، اور جو بیرونی ہمارے اس وقت خطرات ہیں، جس طرح سے ہم فیس کر رہے ہیں، جو ہمارے ایکسٹرنل رسکس ہیں، اس سب کے ساتھ یہ اندرونی رکھنا جو ہم نے 2.5 سال سے ڈالا ہوا ہے جان بوجھ کر، عوام کے ساتھ ہم نے ایک لڑائی مول لی ہوئی ہے، یہ ہم نہ لیتے۔ عمران خان کے بیٹوں کو منظر عام کے اوپر آنا پڑا۔ قاسم اور سلیمان کا انتہائی آپ کے نا جذباتی انٹرویو، جس میں ڈیتھ سیل کی بات ہوئی، جس میں نو لائٹ، نو ڈاکٹر، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی کہا گیا کہ عمران خان ریفیوزز ٹو بریک، یہ تمام تر باتیں انہوں نے کی۔ ہمارے والد کو اس انٹرویو کا پتہ ہے، ہم نے ان سے اس انٹرویو کی اجازت بھی لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آخری بار والد کو 2.5 سال پہلے دیکھا جب وہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، میرے والد کو ٹانگ میں 2 گولیاں لگی تھیں، اور اگر ایک ورکر حملہ آور کے بندوق کے اوپر نہ کرتا تو گولی سینے میں لگ جاتی۔ میرے والد کو بچاتے ہوئے ایک ورکر نے اپنی جان بھی قربان کی۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل نہیں کرے گا، اپنے لوگوں کے بغیر کسی صورت وہ ڈیل نہیں کریں گے۔
اور ڈیل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا، جو عمران خان کبھی بھی نہیں دیں گے۔ وہ ساتھ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے والد کو ایک توڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے، اور ڈیل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا، جو عمران خان کبھی نہیں دے گا۔ تو اس قسم کا ایک جذباتی انٹرویو۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کو ٹانگ میں گولی لگی، اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، ڈاکٹر کی سہولت میسر نہیں ہے، آج وہ 7/8 کے ایک سیل میں موجود ہیں جہاں پر سزائے موت کے قیدی رہتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی انٹرویو جو ان کے بیٹوں کا سامنے آیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 20 منٹ کے لیے ہماری والد سے بات ہوتی ہے، ٹھیک 20 منٹ کے بعد لائن کٹ جاتی ہے، والد سے کبھی کبھی بات کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بات کرنی تھی اس حوالے سے، ہم نے خاموش رہنا تھا، لیکن عمران خان کو منظر نامے سے دھندلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں آج بات کرنی پڑی۔ عدالتوں کے رویے کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ عدالتیں کس طریقے سے بہیو کر رہی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ترین ایک جذباتی انٹرویو تو ہے ہی۔ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرونی دنیا سے بات کر کے اور یہاں پر ایک باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے ایک آگاہی شروع کریں گے، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیمپین کریں گے۔ آپ لوگ وہاں پر اپنی لڑائی حقیقی آزادی کے لیے جاری رکھیں، عوام کو بھی، کیونکہ عمران خان کی بیٹی ہے تو عوام کو بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک امید اور ایک ہوپ دلوائی۔ انہوں نے کہا کہ جیت ضرور ہوگی اور یہ ظلم کا نظام ختم ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ان کے بیٹوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے والد سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں بھی all the time most of the times وہ ہمیں بھی باقاعدہ طور پہ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم سے بھی، اور یہی وہ باتیں جو ہم سے ایون فون کال پر بھی کرتے ہیں۔ ایک بیٹے نے ان کے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ عمران خان ٹوٹ نہیں سکتا، جتنی ہسٹری کی بکس، جتنی ریڈنگ وہ کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ ظلم کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بہت اس میں بہت غور طلب چیزیں ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ایک وقت نہیں تھا، یہ ایسا ٹائم نہیں تھا۔ اول تو خود بخود عمران خان کا ریلیز ممکن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس لحاظ سے، اس حوالے سے زبیر علی خان صاحب نے ایک بڑی خبر دی، کل رات سے ان کی خبر گردش کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملات بہت خراب ہوئے بھارت کے ساتھ، پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ بہت پیک پکڑ گیا، طول پکڑ گیا، تو باقاعدہ طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ دو طاقتور ترین شخصیات ہیں، جن میں سے ایک تھوڑی ریلیکٹنٹ تھی، بلکہ زیادہ ریلیکٹنٹ تھی، لیکن ایک شخصیت اس چیز پر راضی تھی کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کر دیا جائے، لیکن جو تمام تر ہرڈل، جو تمام تر رکاوٹ بنے، وہ میاں نواز شریف تھے۔ اب یہ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس اس وقت کون سا وہ عوامی عہدہ موجود ہے، یا میاں نواز شریف عمران خان کی پیرول کی رہائی میں کس طرح رکاوٹ بن سکتے ہیں، یا وہ لیگل پروسیس کے اندر کس طریقے سے رکاوٹ بن سکتے ہیں، کس نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے۔ اور پھر آخر اشارہ تو تانے بانے تو پھر جا کے ایک پلان کے ساتھ ہی ملتے ہیں، ایک لنڈن پلان کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ کیا واقعتاً وہی بات ہے؟ کیا واقعتاً میاں نواز شریف کی جانب سے اجازت ملنا یا ان کی اجازت ہونا اس قدر ضروری ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور آپ نے اپنی عوام سے ایک مرتبہ پھر ٹکر لینی ہے؟ کل میں نے آپ کے ساتھ سٹیٹس بھی شیئر کیے تھے اشر باجوہ والے، یعنی ایک جماعت جس کے ویوز، جس کی پوسٹ کو 5.5 کروڑ لوگوں نے دیکھا، ری پوسٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، جب آپ کا کرائسس والا وقت تھا، جب آپ کا ملک شدید ترین مشکل میں اپنے سب سے بڑے دشمن کے خلاف، اصل دشمن کے خلاف لڑ رہا تھا، دوسری جماعت جس کو آپ نے عوام کے سروں پر لا کے بٹھایا، وہ ان سٹیٹس کے قریب ترین میں نہیں پہنچ سکی۔ تو یعنی جس شخص کے لیے یہ لڑائی مول لی جا رہی ہے، جس کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، جس کے خاندان کو رکھنے کے لیے لڑائی مول لی جا رہی ہے اور عوام کو دور کیا جا رہا ہے، کیا یہ ورتھ اٹ بھی ہے؟ کیا اس کی ویلیو بھی ہے؟ یہ اب ان لوگوں کو سوچنا ہوگا جو اس تمام تر پلان کا حصہ ہیں، جو نواز شریف کو اس وقت اتنی وقت دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ یہ بھی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے تو خبر آئی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے بلکہ استعفیٰ دے بھی دیا جنید اکبر خان نے، کیونکہ خان نے انہیں کہا ہے کہ آپ تحریک کے اوپر جو ہے تمام تر زور اور تمام تر توجہ رکھیں، لیکن اب عمران خان کی بہن کی جانب سے کہا گیا کہ اگر جنید اکبر خان صاحب جو تمام تر تحریک والے معاملات ہیں، احتجاجی معاملات ہیں، وہ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر وہ دونوں عہدے رکھیں، یہ اب آگے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ عمران خان کی جانب سے ان کو باقاعدہ طور پر پیغام بھی دیا گیا ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ سٹوریز تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، سہیل وڑائچ کے حوالے سے خبر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باقاعدہ طور کے اوپر جیل میں پیغام بھجوایا گیا، اور جیل میں ڈیل کے حوالے سے یعنی پیغام پہنچایا گیا، اور عمران خان نے اس پیغام کو باقاعدہ طور پہ رد کر دیا۔ اب سہیل وڑائچ صاحب خالی یہ نہیں لکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیتے نے اس ڈیل کے جو ایک آفر تھی اس کو باقاعدہ طور پہ رد کر دیا۔ اور یہ سہیل وڑائچ صاحب کس کے صحافی ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنے ان کے قریبی تعلقات ہیں، یہ اوبیسلی ہم سب جانتے ہیں، اور جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ بھی بہت حیران کن ہے یہاں پر۔ اور جاتے جاتے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے، یہاں پر جو پاک بھارت جنگ ہے اس کے حوالے سے ہر سال مارکہ حق منانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیٹیلز بھی جاری کر دی گئی ہیں شہداء کے حوالے سے۔ 11 جو ہے آپ کے آرم فورسز سے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 سویلنز نے اس تمام تر
یہ جو ایک کرائسس تھا، جو مودی کی ایک جارحیت تھی، جو مودی کا ایک ننگی جو جارحیت تھی مودی کی جانب سے، جو اس کا ایک سائیکو پن تھا، اس کے نتیجے میں یہ لوگ جان کھو چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں تمام تر لوگ. اور اس حوالے سے ہر سال مارکہ حق بھی منانے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ کچھ انپورٹنٹ ڈیٹیلس تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. کچھ مزید ڈیولپنگ سٹوریز بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے ولاگ میں. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیں. اللہ نگہبان.